अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम तहत बानी PTI खे इस्पताल मुंतक़िल करणो हो, उन जो इलाज थियणो हो ऐं जेको फ़ैसिलो साम्हूं आयो हो उन में इहो ॼाणायो वियो हो त ईंदड़ ॿुधणी यानी 16 सितंबर ताईं उन जो इलाज थियणो आहे। पर हुकूमत पहिरियों उनखां नटाईंदी रही ऐं बिलाख़िर राति उन्हनि खे देरि सां जेको आहे प्राइवेट इस्पताल जेका हुई अल शफ़ा उन बदिरां सरकारी इस्पताल पिम्स मुंतक़िल कयो वियो। 5 कलाकनि ते उनजो तिबी मुआइनो थियो ऐं हिकु भेरो ॿीहर उनखे वापसि अडियाला जेल मुंतक़िल कयो वियो आहे। उन ते ॾिसूं पिया त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो शदीद रद्द अमल अचे पियो। क़ौमी असेंबली हुजे, पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरियां, या जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ख़ान साहब जे भेनरनि ऐं सोहेल आफरीदी साहब जेके ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वॾा वज़ीर आहिनि, उन्हनि जो चवणो हो त तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त बि हू दाख़िल कंदा। गॾोगॾु तहरीक खे तेज़ करण जूं बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं। सो फ्यूचर जो मंज़रनामो छा हूंदो, हुकूमत इहो सभु कुझु छो कयो ऐं छा वाक़ई इहो तौहीन अदालत जे ज़ुमरे में अचे थो, उन्हनि समूरनि मामलनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िये निगार आहिनि मोहम्मद फ़हीम साहब, पिशावर सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे, उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मोहम्मद फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देख रहे हैं जो रात ये सब कुछ होता रहा? पहले तो हमने देखा कि हुकूमत ने वेलकम भी किया था शुरू में जब ये फैसला आया, उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। जब वो रद्द हुई तो उसके बाद बिलाखिर रात उनको जो हॉस्पिटल कहा था अदालत ने, उसकी बजाय पिम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन वहाँ पर भी उनको एडमिट नहीं किया गया और दोबारा से जेल मुंतकिल किया गया। तो रात ये सारा कुछ होता रहा। कैसे देख रहे हैं आप इसको कि ये फैसले तब्दील कैसे होते रहे, हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है, या आपको लगता है कि पसे पर्दा कुछ और कुव्वतें भी हैं और वो जो डील की बातें चल रही थी अब तो ये लगता है कि मतलब उनमें सदाकत नहीं थी? आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि वो डील ही क्या, जो डील नजर आए फिर तो डील ना हुई। अच्छा। अमूमी तौर पे तो और अगर आप देखें तो जिस तरह से जब नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ के गए उस वक्त उनकी सूरत हाल मुख्तलिफ थी, फिर जिस तरह वो वापस आए वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पीपल्स पार्टी जिस तरह गवर्नमेंट में आई, ये तमाम मामला तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। अच्छा। लेकिन जो इमरान खान साहब का मामला है, देखिए, डील तब होती है जब डील करने वालों को किसी की जरूरत होती है। सही। और अगर देखा जाए तो इस वक्त तक अगर आपने जाहिर बात है फॉलो किया होगा, कल जिस तरह से एक बहुत अहम कानून इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ, यानी एक ही दिन के अंदर कैबिनेट के अंदर तरमीमी कानून आया, फिर ऐवान के अंदर आया और मंजूर हो गया। बिल्कुल। तो शायद ही इतनी सपोर्टिव गवर्नमेंट जो है वो इदारों को तारीख में मिली हो, और शायद दोबारा भी इस तरह मिले कि वो बिल्कुल ही कुछ सवाल जवाब नहीं करती है, इंतहाई ताबेदारी से हर एक काम कर रही है। तो फिर क्यों डील की जाए, फिर क्या जरूरत है? सही। बहरहाल जो ये पूरा मामला है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, ये जो सोहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने तहरीक का ऐलान किया हुआ है। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान है। और ये पूरा मामला जो इमरान खान की सेहत का है, अगर देखा जाए तो ये रवां बरस जनवरी से उनकी सेहत का मसला चला आ रहा है। सही। उनकी आंखों का मसला था, उनकी एक आंख की बीनाई का बहुत मसला हुआ, फिर उसके बाद उनके हाई ब्लड प्रेशर, उनका जो इस्तिराब है, टेंशन है, ये सब कुछ उनको हुई। और जाहिर बात है ये होती है, यानी एक आम शहरी जो खुली फिजा में सांस लेता है उसे भी ये बीमारियां होती हैं, मसाइल होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर आपको बिजली के बिल से लेके पेट्रोल की कीमतों तक हर एक चीज जो आपका बीपी हाई करती है। तो अगर आपकी उम्र 70-80 साल हो जाती है, 70 को आप क्रॉस करते हैं और आप एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में हैं, एक जेल के अंदर बंद हैं, आप ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो आप जितने भी मजबूत आसाब के मालिक हों, आप पिछले दिसंबर के बाद से आप शायद 2-3 बार लोगों से मिले हैं, तो असर तो होता है। और यही असर इमरान खान की सेहत पे भी नजर आया। सही। अब मामला ये है कि अदालत ने ये फैसला जो दिया, ये बहुत ही सरप्राइज था हर किसी के लिए। मैं इसको हर किसी के लिए सरप्राइज समझूंगा, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था। सबसे पहले इदारे भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, अदालतों ने इतनी तेजी से फैसला दे दिया। यानी जो मामला चल रहे थे उनकी सेहत से मुतालिक, कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से फेक न्यूज फैलाई, उनकी जान को खतरात के हवाले से। आप जानते हैं कि जो बैठे हुए लोग थे, और फिर वो उन्हें पशेमानी भी नहीं हुई कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि उन्हें अच्छे व्यूज मिले। अब उसके बाद मामला ये हुआ कि पीटीआई पे प्रेशर बढ़ा। उन्होंने जाहिर बात है 5 अगस्त के लॉन्ग मार्च की 5 अगस्त के जलसे में लॉन्ग मार्च की कॉल दी। फिर उन्होंने मुख्तलिफ अजला की तरफ गए, बनू गए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने वहां पे किया, अपने अबाई जिला खैबर आए।
اس کے ساتھ ساتھ جب یہ معاملات بڑھتے گئے تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی خود ورطہ حیرت میں چلی گئی کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی پی ٹی آئی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ معاملات ایسے ہوں گے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم آ جائے گا. صحیح. یعنی وہ اتنی امید کر رہے تھے کہ چلے کسی ایک کو ملاقات کی پرمیشن مل جائے گی، لیکن یہاں تو ملاقات سے بات بہت آگے بڑھ گئی. اور اگر آپ عدالت کا حکم نامہ دیکھیں تو وہ معاملات تو ایسے ہیں کہ آئندہ سماعت تک عمران خان نے ہسپتال میں رہنا تھا. تو یہ ان کے لیے بھی حیران کن تھا. پھر آپ نے ذکر کیا، یہ آپ کی جو پوائنٹ تھی بڑے اہم پوائنٹ تھا کہ حکومت کا صبح سے شام تک ہر ایک بیان مختلف تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی اور بیان دے دیا، اعظم نئی تازہ صاحب کچھ اور بول رہے تھے، عطا تارڑ صاحب کچھ اور بول رہے تھے، عابد شیر علی صاحب کچھ اور بول رہے تھے. یعنی نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک پارٹی ایک حکومت ہے. صحیح. کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا کہ ہم نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ کیا دینی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو ایک کنفیوژن تھی حکومت کے اندر، وہ بھی ان کے لیے بھی تھی کہ آخر یہ ہو کیا گیا. یعنی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ایک آؤٹ آف دا باکس چیز آئی اور سب کے لیے آئی، تو اس نے سب کو حیران کر دیا. اور اسی لیے شاید حکومت کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، ان سب کے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ آخر کرے تو کرے کیا. اسی لیے آپ دیکھیں تو منگل کے روز یہ فیصلہ آیا تھا کہ آپ یہ معاملہ کریں اور عمران خان کو عدالت منتقل کریں، اور منگل سے لے کے جمعرات کی رات تک، یعنی کل رات تک یہ طے نہیں ہو پائے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے. پھر عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہ تھیں، ان کے ساتھ جو ڈاکٹر فیصل تھے وہ تھے. انہیں جس طرح اڈیالہ بلایا گیا، جس طرح بٹھایا گیا، اور پھر جس طرح تمام معاملات ہوئے، یہ کافی حیران کن تھے. یہ بہت ہی حیران کن تھے. اور ان معاملات کی وجہ سے جو یہ صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہوئی. پھر اندر سے نکل کے انہوں نے بات بھی کر دی کہ اندر یہ معاملات ہوئے ہیں. اور پھر جس طرح اڈیالہ سے انہیں پمز لے جایا گیا، پورا میڈیا، پوری پارٹی، سب کی نظریں جو تھیں وہ صرف اور صرف تھی شفا انٹرنیشنل پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. لیکن حکومت انہیں پمز لے گئی. پھر آج صبح سب سے پہلے عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر نے یہ اعلان کیا کہ ہاں جی وہ لے کے گئے ہیں، انہیں ہم لوگ ہسپتال لے کے گئے ہیں ایک قیدی کو. اور پھر ان کی ہمشیرہ بھی تھی، نام انہوں نے لیا نہیں. ظاہری بات ہے، ایک پولیٹیکل رائیوری ہے. یہی ہمارا ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم سیاست میں نفرت کی حد تک جاتے ہیں کہ اپنے مخالف کا نام لینا بھی ہمارے لیے گالی تصور ہوتا ہے. تو انہوں نے نام بھی نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری ٹویٹ میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم عمران خان کو پمز لے کر گئے تھے، اور پمز میں ان کا علاج ہوا اور وہ روبہ صحت ہے، اس لیے انہیں واپس اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے. اب یہ تو کچھ دیر میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ نے ذکر کیا آج بھی جو عظمیٰ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے سہیل آفریدی کے ساتھ. ایک تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت کے اس فیصلے کو جو عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا ہے، اس کے خلاف وہ جا رہے ہیں دوبارہ عدالت میں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت نے عدالت کا جو وہ تھا، جو وہاں پہ ان کی موجودگی تھی، اس کو انہوں نے جو چیلنج کیا ہے، عدالتی احکامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو لہٰذا وہ توہین ذات کے زمرے میں وہاں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی کا اور جو ان کے ساتھ اتحادی جماعت کہہ لیجیے یا ایک تحریک کہہ لیجیے، تحریک نفاذ آئین پاکستان، ان دونوں کے درمیان جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے اجلاس ہوا ہے. اور اس اجلاس کے اندر یہ طے پایا ہے کہ جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے وہ لازمی ہے اور وہ آن رہے گا. یعنی وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہوگا. اس کو گراؤنڈ پہ رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سب کو گرینڈ اپوزیشن میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی. 27 ستمبر کے لانگ مارچ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے حکومت پلے کرتی ہے، پی ٹی آئی پلے کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کس طرح اس معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے. اچھا سر، شروع میں جب ہم نے دیکھا تھا جنوری کا، جیسے آپ نے خود ذکر کیا، جب یہ آنکھ والا معاملہ سامنے آیا تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی تھی تحریک انصاف نے. تو اب کی بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی جیسے آپ نے کہا کہ کیسے پلے کرتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ستمبر تک اس طرح کے حالات وہ لے کر جائیں گے جس سے حکومت پر یا جن پر یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں ان پر کوئی پریشر بن سکے اور ان کو کوئی ریلیف ملے؟ دیکھیں، اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈر نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور ایک مؤثر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، لیکن سہیل آفریدی ابھی تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں.
لیکن این ممکن ہے کہ وہ اس بار اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو لیڈ کریں. آپ نے ایسا ذکر کیا کہ جو جنوری فروری کا معاملہ ہوا تھا، فروری میں یہ سب کچھ ہوا تھا رمضان سے قبل، اس وقت سب سے افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ کوئی لیڈر نہیں تھا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تمام ایم پی اے جو تھے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر کنفائن ہو گئے تھے. وزیر اعلیٰ بھی وہاں بیٹھے تھے، علی امین بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اسپیکر بابر سلیم سواتی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تمام ایم این ایز جو تھے اور سینیٹر جو تھے وہ قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے خود بخود ہی قید کر لیا تھا. ہفتہ اتوار بھی بیچ میں آ گیا، وہ وہاں پر قید ہو گئے تھے، وہاں پہ سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے اور سب کچھ جو ویڈیوز آ رہی تھی. اور کارکنان جو تھے انہوں نے یہاں پہ اٹک کا پل بلاک کر دیا، ثوابی کو بلاک کر دیا، خوشحال گڑھ کو بلاک کر دیا. یعنی کارکنان جو تھے وہ خود ہی لیڈر بنے ہوئے تھے. ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال تھی. وہ صورتحال جو آپ نے ذکر کیا وہ اس لیڈرشپ کا کمال نہیں تھا. اس وقت سے اصل میں جو مین گیپ آیا ہوا ہے سہیل آفریدی کا، بیرسٹر گوہر کا، جنید اکبر خان کا، سلمان اکرم راجہ کا، ان کا اور ورکر کے درمیان جو گیپ آیا ہے وہ بیسیکلی اسی تاریخ سے آیا ہوا ہے جب فروری کے آغاز میں عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا اور پوری قیادت سن بن تھی، بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ گونگے بہرے ہو گئے تھے کہ ہم نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، اور کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. اور یہ بظاہر کرتا ہے کہ موجودہ قیادت انتہائی کمزور ہے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ لیڈ کرنا جانتے ہیں اور نہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی بیچ میں پھر سر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جو ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی ہیں تو خان صاحب نے نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کچھ نام بھی طلب کیے. اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، میں بھی آپ کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہوں تو اس میں کتنی اس میں صداقت ہے کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کے نام طلب کیے خان صاحب نے؟ دیکھیں، دو باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے، جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو ان کی ملاقات ہوئی نورین بی بی کے ساتھ بھی، اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ناراض تھے کہ 27 کی تاریخ کیوں دی گئی. یہ بہت دور تاریخ تھی، لیکن بہرحال تاریخ دی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ پر عمل درآمد ہوگا اور لانگ مارچ کرنا پڑے گا. یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں گے. اور دوسرا انہوں نے جو نام آپ بتا رہے ہیں بالکل انہوں نے نام مانگے ہیں، اور انہوں نے دونوں عہدوں کے لیے نام مانگے ہیں، وزیر اعلیٰ کے لیے بھی اور صوبائی صدر کے لیے بھی. اچھا. اور انہوں نے پارٹی قیادت، بہت سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون سی قیادت ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہمارا بھی رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم سے رابطہ ہوا ہے اور ہمیں عمران خان کی ہدایت پر ہم یہ پروفائل بنا رہے ہیں جو ہم ان سے شیئر کریں گے کہ اگر 3 نام ہم دے رہے ہیں تو 3 نام کس بنیاد پہ دے رہے ہیں، کس کا نام کیوں پروپوز کر رہے ہیں، کس بندے میں کیا بہتری ہے، کیا خامی ہے، کہاں پہ اس کو بہتری کی گنجائش کی ضرورت ہوگی. صحیح. تو یہ نام بالکل دیے جا رہے ہیں. 3 ایم پی اے جو ہوں گے وہ نامینیٹ ہوں گے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور تنظیمی عہدے کے لیے بھی 3 نام جو ہیں وہ سجیسٹ کیے جائیں گے، وہ بھی دیے جائیں گے. صحیح. تو ہم سمجھے کہ یہ والا جو لانگ مارچ ہوگا مطلب بڑا امتحان ہوگا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کہ اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کنٹینیو کریں گے، نہیں تو میں بھی یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آ جائے خیبر پختونخوا میں. یہ لانگ مارچ صرف سہیل آفریدی کے لیے امتحان نہیں ہے. میں یہ واضح کر دوں، یہ جتنے لوگ بھی اس سسٹم سے مستفید ہوئے ہیں ان سب کے لیے امتحان ہے. اچھا. اور میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے سہیل آفریدی خود، اس کے بعد مینا خان آفریدی، اس کے بعد شفیع جان، اس کے بعد اسد کیسر، اس کے بعد شارام ترکئی، عاطف خان، جنید اکبر، شکیل احمد، جو اسپیکر خیبر پختونخوا ہے بابر سلیم سواتی. یہ سب لوگ اس وقت سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ان کے اپنے لوگ، اپنے بھائی، کزن، جان پہچان والے لوگ، ان سب کو انہوں نے کیبنٹ میں شامل کیا ہوا ہے یا یہ خود کیبنٹ میں شامل ہیں. اور اگر یہ لانگ مارچ ناکام ہوتا ہے تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ سیٹ اپ سے آؤٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کو بالکل ایک نیا سیٹ اپ نظر آئے گا. اور آپ جانتے ہیں عمران خان کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو حکومت توڑنا تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح. اسمبلی توڑنے کی بات ہے تو آج بھی ہم نے دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جب گوہر خان صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی برقرار رہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری بھی ہو. تو ہم کیا سمجھے کہ تحریک انصاف کیا دوبارہ سے اس آپشن پر غور کر رہی ہے؟ بالکل یہ آپشن زیر غور ہے. اور عمران خان صاحب کو جو یہ 3 نام دینے کی بات ہو رہی ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں
عمران خان دراصل اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کر چکے تھے. انہیں اس بات سے کنونس کیا گیا ہے کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں, مطلب خیبر پختونخوا اسمبلی نہ توڑیں, قومی اسمبلی اور پنجاب سے استعفے نہ دلوائیں, آپ کسی اور قیادت کو موقع دیں. اچھا. تو یہ انہیں کنونس کیا گیا ہے, جو لوگ ان سے ملے ہیں, جنہوں نے بات کی ہے فیملی کے تھرو ڈائریکٹلی, کہ آپ یہاں پر یہ اسمبلی نہ توڑیں, آپ اسے کنٹینیو کریں, ورنہ وہ اسمبلی توڑنے کی طرف جا رہے تھے کہ نہ ہو یہ اسمبلی. جس اسمبلی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے, وہ کام نہیں کر رہی ہے, تو کیوں حکومتیں بنانی ہے. لیکن بہرحال جو اگلا نام ہوگا وہ تبھی سجسٹ ہوگا, تبھی اس کو آگے فلوٹ کیا جائے گا اگر 27 ستمبر کو کچھ بڑا نہیں ہوتا. 27 ستمبر تک صوبائی صدر بھی اپنی جگہ پر ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی اپنی جگہ پر ہیں, ان دونوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. تو صوبائی صدر کے حوالے سے بھی بات کریں. جب یہ آئے تھے جنید اکبر صاحب تو انہوں نے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ دعوے کیے تھے کہ اب ہارڈ کور قیادت آگے آئے گی, اب مفاہمت نہیں چلے گی, ہم یہ کر دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے کچھ اس طرح کی کوئی حکمت عملی ان کی نظر تو نہیں آئی. سر دیکھیں, اصل میں جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی نوری نیازی صاحبہ سے, انہوں نے ظاہر یہ بات کی ہے کہ جنید اکبر نے مجھے کہا تھا کہ جو مجھ تک پیغام آیا تھا کہ علی امین مجھے احتجاج کرنے نہیں دے رہا, ابھی وہ کیوں احتجاج نہیں کر رہے, اور کیا میں نے انہیں صوبائی صدر ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے کے لیے بنایا تھا. یہ الفاظ ان کے کوٹ ان کوٹ ہیں جو کہ پہنچے ہیں. صحیح. تو جو کچھ باہر ہو رہا ہے اس کے بارے میں منوان عمران خان کو پتا ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں, اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو محسوس ہوگا. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. جو ستمبر کا مہینہ ہے اس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت کچھ سمجھ آئے گی, اور معاملات کافی حد تک جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر, یہ والا جو آپشن ہے استعفاؤں والا, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا. کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بار بار منع کرتے رہے, لیکن پنجاب میں اپنی حکومت ختم کر دی خان صاحب نے, اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا تو اس کا بہت سارا انہوں نے بھگتا بھی. صحیح. تو دوبارہ سے اس آپشن کو استعمال کرنا اور موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا کارگر ثابت ہوگا, کوئی بہتر نتیجے دے پائے گا, یا حکومت اس سے پریشر میں آ جائے گی؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو میری جو اسیسمنٹ ہے تو اسمبلیاں توڑنے کا بہت بڑا فائدہ ہوا تھا عمران خان کو. نقصان نہیں ہوا, ان کو بہت بڑا فائدہ ہوا تھا. اچھا. اور وہ ایسے ہوا تھا کہ اگر آپ اسی اسمبلیوں کے ساتھ الیکشن میں جاتے تو شاید آپ کو پی ٹی آئی کا صفایا ملتا. پنجاب میں لوگ ان کی کارکردگی سے ناراض تھے, عثمان بزدار صاحب نے جو کچھ کیا تھا. خیبر پختونخوا میں لوگ ناراض تھے کیونکہ انہوں نے یہاں پر بھی 10-12 سال ہو گئے تھے, کچھ نہیں کیا تھا, 2 ٹینیور گزر گئے تھے. جب نگران دور آیا, 9 مئی ہوا, ہمدردی کا ووٹ ملا, نگران دور میں چھاپے پڑے, لوگ گرفتار ہوئے, پارٹی سے بلے کا نشان چھینا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اسی سب کا اثر تھا کہ آپ 100 سے اوپر ایم این ایز نکال گئے تھے. پھر وہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود یعنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ 90 ایم این ایز کے ساتھ ہائیسٹ نمبر آف سیٹس آپ نے نکالی ہیں. دوسرا نمبر پی ایم ایل این کا 64 تھا. یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد جو کہ ان کا اعتراض ہے, اور ہم نے خود دیکھا ریزلٹ چینج ہوئے ہیں, ریزلٹ چینج ہونے کے باوجود وہ 90 پہ کھڑے ہیں. اگر ایکچوئل ہوتے پھر تو شاید معاملہ 140-150 پہ ہوتا. صحیح. اور پھر آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی وہ جیت چکے تھے, لیکن معاملہ پلٹا اور وہ ہاتھ سے نکلی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی حکومت آئی تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا. خیبر پختونخوا میں انہوں نے 90+ ایم پی ایز نکالے جو کہ پہلے 67 تھے. تو انہوں نے تو بہت کچھ حاصل کیا اسمبلی توڑنے سے. اور اگر وہ دوبارہ بھی ان کو آپشن ملی, ان کو لگا کہ ان کی پارٹی کا گراف گر رہا ہے, تو وہ اسمبلی توڑ کے بہت آسانی سے اپنی پاپولیرٹی تو ابھی بھی آپ کو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ابھی تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارا ٹائم ہے, 2 سال ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں مدت اسمبلیوں کو, اگر دیکھا جائے تو 2 سال تک وہ اسمبلیوں میں نہ ہو تو اس سے پی ٹی آئی کو مزید فائدہ ہوگا. جب بھی 2029 میں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, اگر ہوتے ہیں تو فیوچر میں فائدہ ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو الیکشن بہت دور ہے, اور آپ جانتے ہیں یہاں پہ الیکشن نا ہر ایک دن کے ساتھ معاملہ بدلتا ہے. جس طرح ہم نے ذکر کیا 2023 میں 2022 میں جب 23 میں اسمبلیاں ٹوٹی, دونوں صوبائی اسمبلیاں, تو پی ٹی آئی کہیں پر جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی, لیکن 2024 میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ نکل کے آ گئی. تو آپ الیکشن میں کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو اسی وقت صورتحال بنے گی, اسی کی بنیاد پہ اندازہ ہوگا کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے اور کیا سچویشن بنی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ریزائن کے بعد وہ جو ایک باتیں چل رہی ہیں نیشنل گورنمنٹ والی, یا اس طرح کا کوئی پریشر بنے اور جو ہیں ہمارے طاقتور حلقے ان پر اور موجودہ گورنمنٹ پر کہ وہ اس بات پر ایگری ہوں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بنے, الیکشن اصلاحات ہوں, اس کے بعد الیکشن ہو, اس طرح کا بھی کوئی منظر بن سکتا ہے اگر ریزائن یہ کرتے ہیں؟ استعفیٰ دے کے تو پھر آپ کسی قسم کا پریشر نہیں بنا سکتے, پھر تو آپ پریشر نہیں بنائیں گے, پھر تو آپ باہر نکل آئیں گے, اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا.
इंडिविजुअली आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। यानी अगर देखा जाए तो नेशनल गवर्नमेंट में आके भी तो फिर आपने नुकसान ही उठाना है ना, सही। फायदा तो नहीं होगा। फिर तो आप जो नाकामी है उसका बोझ उठा रहे हैं। अच्छा, बिलावल साहब ने भी आखिर में आपसे समझना चाहूँगा, मुलाकात की अपोजिशन रहनुमाओं से, फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की। मौलाना साहब ने कहा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, तो पीपल्स पार्टी की कोई गुंजाइश आप देख रहे हैं उसमें? देखिए, पीपल्स पार्टी बहुत मुश्किल है कि उसके अंदर कहीं शामिल हो। गो के बहुत से लोग चाहते हैं, एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, असर रखती है, अवाम में इनकी जड़ें हैं, तारीख है, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी हर नया दिन जो है वो जाके हुकूमत को सपोर्ट करती है। आप देखें अभी भी जो कानून साजी हुई, पीपल्स पार्टी कोई मसला नहीं था, हर जगह पे पास खड़ी रही, बजट के अंदर भी पास खड़ी रही, नाराज होती है, अपनी चीजें मनवा लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे अपोजिशन के साथ मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा बहुत हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए अपोजिशन के साथ जा सकती है। यानी अपोजिशन को हेल्प आउट करे, थोड़ा प्रेशर दे गवर्नमेंट को, फिर पीछे हो जाए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हो और अपना फायदा देखे। तो वो अपने फायदे को देखेगी। बाकी सूरत हाल जो है वो मुझे मुश्किल लग रही है कि परमानेंटली वो अपोजिशन को ज्वाइन करें। ठीक है मोहम्मद फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद फ़हीम साहब जो तर्जुमो हमारे साम्हूं आहे ऐं ही जेका सूरत हाल आहे टेंशन वारी तो ज़रूर आहे। ॾिसूं था PTI इनखे कहिड़ी लेवल ताईं खणी वञे थी। अदालतुनि जा मामला भी आहिनि, उन्हनि अदालत सां रुजू करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ॿिए पासे जेको हुकूमत मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त अदालत में इन्हनि इहो एफिडेविट ॾिनो हो, गारंटी ॾिनी हुई त मीडिया टॉक न थींदी, ख़ान साहब जी सिहत ते सियासत न थींदी, पर उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। सो असल में तोहीन अदालत तहरीक इंसाफ़ वारनि कई आहे। तहरीक इंसाफ़ वारनि जो चवणु आहे त हुकूमत तोहीन अदालत कई आहे। हाणे ॾिसूं था अदालत वटि जॾहिं इहो मामिलो वञे थो 16 सितंबर तो हूँ ॿीहर ॿुधणी थियणी आहे, पर उनखां अॻु में छा ही जेका नज़रसानी दरख़्वास्त हूंदी उन ते या तो इन अदालत जी दरख़्वास्त ते का हेयरिंग थींदी, कहिड़ी वर्डिक छा पियो अचे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेके ॻाल्हियूं मोहम्मद फ़हीम साहब कयूं उहे ॾाढियूं इंपॉर्टेंट आहिनि त ॿीहर रिज़ाइन ते बि गौर वीचार थिए पियो ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जेका क़यादत आहे, वज़ीर आला हुजे या सूबाई सदर हुजे जुनैद अकबर साहब, उन्हनि खे बि हटाइण ते संजीदगी सां गौर वीचार थिए पियो। सो कहिड़ा नतीजा निकिरंदा उन ते पाण वधीक ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं ख़ान साहब जे सिहत जे हवाले सां। गुज़र राति जेको कुझु थींदो रहियो, उनखे हॉस्पिटल आणणु, चेकअप कराइणु, वापसि जेल मोकिलणु, फ्यूचर जो मंज़रनामो छा आहे ऐं इन सॼी एक्टिविटी जो छा असरु पवंदो मुल्क जी सियासत ते, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेनिगार शकील मलिक साहब लाहौर में असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं रात ये जो सब कुछ होता रहा? हमने देखा पहले हुकूमत एग्री नहीं कर रही थी, फिर रात देर तक उनको जहां अदालत ने कहा था उस हॉस्पिटल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और चेकअप के बाद दोबारा से उनको हॉस्पिटल जेल मुंतकिल किया गया। हालांकि जो हमने सुना था उसमें यह था कि अगली हेयरिंग जो 16 सितंबर तक है तब तक उनको हॉस्पिटल ही रखना है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ होता रहा रात? नसीर साहब, देखें, इस मामले पे हुकूमत का जो पहले दिन से एक स्टांस रहा है वो बड़ा क्लियर था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो पहले तो जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा जी हम इस फैसले पे अमल करेंगे, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया गया था कि इस फैसले में कुछ कानूनी सुकम है। जैसे कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के अहकाम सादिर हुए हैं। इससे पहले आप देखें कि मियां नवाज शरीफ को जब जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया था तो मियां नवाज शरीफ के लिए भी शरीफ फैमिली ये चाहती थी कि उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी में शिफ्ट किया जाए, लेकिन चूंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता था तो लिहाजा अदालत ने मियां नवाज शरीफ को लाहौर की कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और मियां नवाज शरीफ के चेकअप के लिए उनके जाती मालजीन और शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर सर्विस हॉस्पिटल आया करते थे। अब ये हुकूमत ये कहती है कि जी चूंकि तकरीबन कमोबेश कोई 1000 के लगभग ऐसे सजा याफ्ता कैदी या हवालाती हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से अस्पतालों में जेर इलाज हैं, अगर
یہ فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے گا تو پھر یہ ایک نظیر قائم ہوگی، اور جو باقی اس وقت قیدی ہیں ان کو بھی صحیح، ان کو بھی پھر یہ سہولت دینی پڑے گی۔ جی بالکل، یہی معاملہ جو ہے اب حکومت، ظاہر ہے یہ کویسچن ہے، اور حکومت نے دیکھیں وہ بڑا جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ ایک رات کو جو کنفیوژن تھی کہ جی شاید خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے گا لیکن پھر پمز لے جایا گیا، تو حکومت تو اپنے موقف پہ قائم ہے، وہ تو کہتی تھی ہم اس فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو کویسچنز ہیں وہ کویسچن ایڈریس ہونے چاہیے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ منڈے والے دن سپریم کورٹ اس معاملے پہ کوئی فیصلہ کرے گی، اور یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جب معاملہ تھا تو آپ کے علم میں ہوگا اس وقت بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا جس پہ حکومت نے عمل نہیں کیا تھا اور ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کی، پھر اپیل پہ جب فیصلہ ہوا اس کے بعد اس پہ عمل ہوا تو حکومت تو بڑی کلیئر دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومتی ٹریپ کا شکار بھی ہوئی ہے۔ اچھا، کیونکہ آج جو پریس کانفرنس کی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے، اب اس دن والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں تو بڑا کلیئرلی کہا گیا تھا کہ جی آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ ملاقاتوں کے بعد کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی۔ صحیح، پھر یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ تحریک انصاف کے سپورٹر، ووٹر، ورکر یہ شفا انٹرنیشنل کے سراؤنڈنگ میں جمع نہیں ہوں گے، کوئی مجمع نہیں لگایا جائے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال سے حکومت کا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے اور وہ یہ پلی لے کر عدالت جائیں گے کہ دیکھیں انہوں نے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی دکھائی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تجربہ کار، واقعی انہوں نے تجربہ دکھایا کہ یہ کہیں نہ کہیں نیازی فیملی ان کے ٹریب میں آئی ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی پریس کانفرنس، پھر پی ٹی آئی کے ورکر کا رات کو جشن، سڑکوں پہ جو کچھ رات کو اسلام آباد پنجی میں ہوا، اب یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جائیں گی، اور اگر حکومت کے خلاف کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سوچے کہ یہ ہوگا تو حکومت نے بھی یہ کیس ڈیفینیٹلی تیار کیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن سرے دست حکومت اپنی رٹ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور یہ جو تاثر ابھر رہا تھا جب یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ شاید حکومت جو ہے یہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے، یا کہ عمران خان جو ہے وہ مطلب جیل سے باہر آ رہے ہیں، تو ایسا ایک پرسیپشن بنتا جا رہا تھا، تو حکومت نے وہ سارے کا سارا جو ایک پرسیپشن یا مومنٹم تھا اسے ڈیفیوز کر دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، فیصلہ تو عدالت نے دینا ہے، لیکن اگر ہم اسیوم کر لیں کہ دوبارہ بھی کوئی اس طرح کا اگر فیصلہ آتا ہے یا عدالت ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اگلی ہیئرنگ تک ہم نے کہا تھا ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، تو پھر کیا حکمت عملی آپ دیکھتے ہیں حکومت کی؟ پھر بھی اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیا جائے گا جیسے آپ نے مخصوص نشستوں والے فیصلے کا حوالہ دیا، یا اس کے بعد ان کو عمل کرنا پڑے گا؟ نہیں نصیر صاحب، آج یہ مطلب دیکھیں 2024 یا 2026 میں بہت چینج آ چکا ہے، اب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح 2024 میں تھی، تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت ڈیفینیٹلی یہ چاہے گی کہ سپریم کورٹ سے ان کا جو ایک کنسرن ہے وہ قیدیوں کے متعلق جو ہے اگر اس پہ کوئی جواب آ جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے پہ کوئی نوٹس لیا گیا یا جو ہے وہ کیس اس اسٹیج پہ پہنچا کہ جہاں جا کے جو ہے وہ کسی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرنے کی بات ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ پھر حکومت اس فیصلے پہ اسی طرح سے عمل درآمد کر دے گی اور عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن تا وقت حکومت جو ہے یہ کوشش کرے گی، حکومت جو ہے وہ حتی الامکان یہ کوشش کرے گی کہ اس معاملے پہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے مزید کوئی واضح احکامات سامنے ہیں، پھر اس کے بعد عمل کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے تک نوبت پہنچی تو پھر حکومت اس پہ میرا خیال ہے کہ عمل کر دے گی، کیونکہ کچھ ماضی کی اگزامپل سامنے ہیں۔ یہاں پہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ میں گئے تھے، بالکل، اور تب بھی توہین عدالت کا معاملہ تھا، لیکن جب وہ سپریم کورٹ سے باہر نکلے تو وہ نہ وزیر اعظم تھے اور نہ ہی ان کا وہ جو ایک پروٹوکول اسکواڈ ہے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی محتاط اس معاملے پہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، اور اس معاملے کو جو ہے مطلب اپنی رٹ بھی اسٹیبلش کرنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جناب علی معاملات کو سلجھا کے آگے جانا ہے۔ تو دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ
अल्टीमेटली हुकूमत को इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तो शिफा का ही अदालत की तरफ से कहा गया तो फिर हुकूमत जो है वो उसे इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट कर देगी। अदरवाइज हुकूमत की ये कोशिश होगी कि इमरान खान को प्रिम्स हॉस्पिटल ही शिफ्ट किया जाए, और अगर उनके मेडिकल चेकअप के लिए, इलाज मुआवजे के लिए शिफा इंटरनेशनल के प्राइवेट डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा तो उनकी खिदमात ली जा सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है हतमी फैसला तो अब अदालत ने करना है, बिल्कुल क्योंकि हुकूमत ने अपनी पोजीशन ले ली है, तहरीक इंसाफ और नियाजी फैमिली ने अपनी पोजीशन ली है, और मामला एक मरतबा फिर अदालत में है। तो अब अदालत फैसला करेगी, देखें अदालत क्या फैसला करती है। सही। और ये जो सब कुछ हुआ रात, उसके बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो सोहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा तो फिर लोग बगावत की तरफ जाएंगे, अदालतों को ताले लगने चाहिए, उसकी फैमिली ने जो कुछ कहा उनकी वो भी आपके सामने। तो फ्यूचर का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं कि क्या मोमेंटम बन सकता है? और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ है पहले से। देखिए, तहरीक इंसाफ अब तक तो अब सियासत को जो है वो अपना ज़ाहिर है मुमकिनात का खेल कहा जाता है, कुछ भी मुमकिन है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कोशिश तो करेगी कि वो एक मोमेंटम बनाए और जो मामलात हैं इनको ठीक करे। तो सही। और वो लॉन्ग मार्च वगैरह उसमें आप जी राब्तो असांजो कटिजी वियो आहे शकील मलिक साहब सां, ऐं हू ॿुधाए पियो त तहरीक इंसाफ वारा ज़ाहिर आहे हिन मामले खे हिकिड़ो इस्तेमालु त कंदा, मोमेंटम ठाहिण जी कोशिशि कंदा। सो ॾिसूं था उहो छा थो थिए। ऐं ज़ाहिर आहे हाणे फ़ैसिलो अदालत वटि ई आहे, अदालत खे ई करिणो आहे। हिकिड़े पासे हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त हुननि इलाजु कयो ऐं उनखां पोइ डॉक्टरनि जी रिपोर्ट आई, उन जे आधार ते उनखे ॿीहर जेको आहे सो जेल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ॿिए पासे तहरीक इंसाफ जो मौक़िफ़ आहे त इहा तौहीन अदालत जे ज़ुमरे में अचे थो। ॾिसूं था त सूमर वारे ॾींहं ते, जीअं मूं ब्रेक ते वञण खां पहिरें ॿुधायो, अदालत जे तरफ़ां कहिड़ो हुकुम साम्हूं अचे थो, ऐं जेकॾहिं अदालत ॿीहर चवे थी त न अदालती अहकामात ते अमल सही अंदाज़ में नाहे थियो, उनखे ॿीहर हॉस्पिटल ई मुंतक़िल कयो वञे, उते उनखे दाख़िल करे इलाजु कयो, ऐं जंहिं अस्पताल जी ॻाल्हि अदालत करे पई, छा उनखां पोइ बि हुकूमत टाल मटोल सां कमु वठंदी या अदालत जे उन हुकुम ते अमल कयो वेंदो, इहो ॾिसण वटां हूंदो। गॾोगॾु जेका सूरत हाल आहे, ख़ान साहब जे हवाले सां जेका मुलाक़ात थी आहे मोहम्मद फ़हीम साहब ॿुधायो पिए त इहो चयो वियो आहे त जुनैद अकबर या ॿियनि खे असां जहाज़नि जा सफ़र करणु, हेलीकॉप्टर में चढ़ण जे लाइ नाहे चूंडियो पार्टी जो सदर या सोहेल आफरीदी खे, इन करे CM नाहे ठाहियो त हू हुकूमत जा मज़ा वठनि, बल्कि परफॉर्म बि कनि या उनजी आज़ादी जे लाइ कदम खणनि। सो कहिड़ा कदम खणी सघनि था, ऐं हिन प्रेशर में अची करे का वाक़ई वॾी तहरीक शुरू थी सघे थी, या पंहिंजे बानीअ जे हुकुमनि तहत हू को सख़्तु कदम बि खणी सघंदा। ऐं जेकॾहिं खणनि था त पोइ हुकूमत जो रद्द-ए-अमल छा हूंदो। नवंबर में जेको कुझु थियो हो उहो बि पाण ॾिसी वेठा आहियूं। त उनजो जेकॾहिं ईअं बि थिए थो ताक़त जो इस्तेमालु, त वरी उनजा कहिड़ा असर थींदा पाकिस्तान जी सियासत ते ईंदड़ ॾींहंनि में। पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असांजो हीउ प्रोग्राम जेको हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।